وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے رسول کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو تم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ بینی و بینکم، اللہ کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ شخص کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم۔ یہ آیت جو بیان کر رہی ہے کہ گواہ رسالت دو شخصیتیں، سب سے پہلی ذات وہ ذات خداوندی ہے کہ جب کفار نے انکار کیا رسالت کا، ذات احمد کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کا انکار نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ رسول خدا کا وہ عمل تھا کہ 40 سال تک جو رسول نے امانت اور صداقت کا جو عمل انجام دیا، اس اعتبار سے مکے کا ہر فرد بلکہ جو رسول خدا کو جانتا تھا انہوں نے ذات کے اعتبار سے اقرار کر لیا تھا۔ اصل میں جب بعثت پیغمبر کے بعد جب اعلان رسالت ہوتا ہے تو اس وقت اعلان رسالت کے بعد کفار نے رسول خدا کی رسالت کا انکار کیا، اور جب رسول خدا کی رسالت کا انکار کر دیا تو اس کی گواہی کے لیے خداوند تعالیٰ نے کفار کے درمیان سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کلام الہی، رسول اللہ کے رسول، جب رسول اللہ کے ہے، بھیجنے والا خداوند تعالیٰ ہے، تو گواہی ایک صرف خدا کی یہاں پر کافی تھی۔ پھر خداوند تعالیٰ نے اپنی گواہی کے بعد، یاد رکھیے جب کسی عدالت میں کسی مقدمے پر عدالت میں جب گواہی طلب کی جاتی ہے تو خود فریق جو گواہی پیش کرتا ہے، پہلی گواہی پیش کرتا ہے، اگر وہ رد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر ایک گواہ پیش کیا ہے جو رد ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سا گواہ پیش کیا جاتا ہے؟ جو اس سے بڑا ہو، جو اس سے عظیم ہو۔ میں اس آیت میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی گواہی کے بعد ومن عنده علم الکتاب، اس کی گواہی پیش کی ہے کہ جس کے پاس پورا علم تھا کتاب کا۔ لیکن عموماً گواہ کے پیش کرنے کا طریقہ عدالتوں میں یہی ہوا کرتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ انکار رسالت پر خداوند تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی گواہی پیش کی، گواہ کے طور پر اپنی ذات کو کفار کے درمیان میں رکھا، اور اس کے بعد دوسری گواہی اس شخصیت کی، اس ذات کی پیش کی ہے کہ جس کے پاس قرآن مجید کا پورا علم تھا۔ جب مفسرین نے اور جب مورخین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ وہ ذات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، کہ جس کے پاس قرآن کا پورا علم تھا، تو خداوند تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ گواہ کے طور پر علی ابن ابی طالب کی ذات کو پیش کیا۔ اور کس معاملے میں؟ یہ بھی غور کرنے والی بات ہے۔ بات ذات احمد مختار کی نہیں تھی، بات صرف اور صرف رسالت کی تھی۔ وہ رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ رسالت کی گواہ دو ذات والا ہے، ایک ذات احمد، ایک ذات علی مرتضیٰ ہے،
اور ایک ذات خداوند تعالی ہے۔ اب اگر ہمیں رسالت کے معاملے میں یا اسلام کے معاملے میں دریافت کرنا ہوگا تو یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے دریافت کرنا ہوگا یا علی مرتضیٰ کی ذات سے پوچھنا ہوگا۔ اس لیے کہ رسالت کی گواہ علی مرتضیٰ کی ذات قرار پائی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہر شخص یہ سوال کر سکتا ہے، بھائی کیوں علی مرتضیٰ کی ذات سے طلب کرنا ہوگا اسلام کو؟ عزیزان گرامی، جو رسول تشریف لائے ہیں، جو رسول مبعوث ہوئے ہیں، وہ اسلام لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ان پر نازل کیا ہے، اور قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو کل اسلام کو بیان کرتی ہے۔ اب اگر ہمیں اسلام دریافت کرنا ہوگا، اب اگر ہمیں اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنا ہوگا، اگر ہمیں اسلام پر عمل پیرا ہونا ہوگا، تو ضروری ہے کہ اس ذات سے متمسک ہوا جائے کہ جس کے پاس کامل اسلام ہو، کہ جس کے پاس کامل قرآن کا علم ہو، کہ جس کے پاس کامل رسول خدا کی امانت اور اللہ تعالیٰ کی امانت ہو۔ وہ علی مرتضیٰ کی ذات والا۔ اور اس کے بعد گواہی جو دی گئی ہے وہ رسالت کی گواہی دی گئی، اور جب گواہی دی جاتی ہے تو جس بارے میں گواہی دی جاتی ہے اس کا پورا علم ہونا ضروری ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ علی مرتضیٰ کے پاس رسالت کا پورا علم تھا۔ غور کیجئے گا جملے پر، علی مرتضیٰ کے پاس اگر قرآن کا پورا علم تھا تو گواہ کے طور پر خدا نے پیش کر کے یہ بتلا دیا ہے کہ علی مرتضیٰ کے پاس قرآن کے علم کے ساتھ رسالت کا پورا علم تھا۔ پیغمبر جو آئے تھے، جو پیغام لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ کے جانب سے، اس پیغام کا پورا علم جس طرح سے رسول خدا کے پاس موجود تھا، اسی طرح سے حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس وہ پورا علم۔ دوسری چیز، قابلیت رکھنی چاہیے، گواہ قابلیت رکھنی چاہیے، گواہ اہلیت رکھنی چاہیے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ پوری قابلیت اس ذات کے پاس تھی، پوری اہلیت اس ذات کے پاس تھی، کس چیز کی؟ گواہ بننے کی۔ تب تو خداوند تعالیٰ نے انہیں گواہ بنایا، اور گواہ کے لیے سب سے اہم چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہی گواہ عمومی عدالت میں پہنچتا ہے تو جج صاحب ان کا ایک حکم ہوتا ہے کہ اس گواہ کے لیے ضروری ہے کہ صداقت کے طور پر اس کے لیے ایک عمل انجام دیا جائے کہ یہ جو کچھ بولے گا یہاں پر سچ بولے گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولے گا۔ تو کتاب خدا میں جس پر اس کا ایمان ہوتا ہے، اگر مسلمان ہے تو قرآن پر ہاتھ رکھوایا جاتا ہے، اگر عیسائی ہے تو بائبل پر ہاتھ رکھوایا جاتا ہے، اگر یہودی ہے تو توریت پر ہاتھ رکھوایا جاتا ہے، اور اگر کافر ہے تو گیدہ پر ہاتھ رکھوایا جاتا ہے، تاکہ اس پر ہاتھ رکھ کے یہ وہ کہہ دے کہ جو کچھ میں کہوں گا گواہی کے طور پر وہ سچ کہوں گا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ گواہ کا صادق ہونا بے حد ضروری ہے۔ اب جو گواہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرار دیا ہے وہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ صادق کی طرف سے گواہ ہے اور خود گواہ بھی صادق ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ صادقین ان کے ساتھ ہونا ہے، اور صادقین کے ہونے کی شرائط ایمان ہے اور تقوی ہے اور عمل صالح ہے۔ صادق حق کی جانب سے ہدایت کا ذمہ دار ہوتا ہے، یاد رکھیے، حق کی جانب سے صادق ہدایت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ صادق جو ہوتا ہے وہ کبھی کاذب نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سے مناصب کے دعوے دار دکھائی دیتے ہیں،
ان دعوے داروں کے درمیان میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کے درمیان میں صادق کون ہے، کاذب کون ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہی ذات صادق گزری ہے کہ جسے کہا جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج یہ مہینہ گزر رہا ہے، بڑی نیازیں سب کے درمیان میں ہو رہی ہیں، چاہے وہ اس امامت کے منصب کے قائل ہو یا نہ ہو، لیکن امام جعفر صادق کہہ کر وہ نیاز برابر کر رہے ہیں۔ غور کرنا ہوگا کیوں انہی کی نیاز کی جا رہی ہے، کیوں انہی سے متعلق یہ عمل مخصوص کر دیا گیا ہے۔ کہیں نہ کہیں شخصیت اس مرتبے کی ہوگی کہ انسان کو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ ضرور یاد کرنا ہوگا، اور کیوں نہ مرتبہ رکھتی ہوں شخصیتیں، اس لیے کہ ان کا سلسلہ بسلسلہ رسول کی ذات سے ملتا ہے، یعنی وہ شخصیتیں کہ جن کا سلسلہ رسول کی ذات سے ملتا ہے۔ تو یہ ثابت کہ جو حق کے جانب سے ہدایت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، بہت سے دعوے دار گزرے ہیں کہ جو کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، بہت سے دعوے دار گزرے ہیں۔ ہر شخص نے جھوٹا دعویٰ ضرور کیا ہے، لیکن ایک عمل امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں انجام دے دیا ہے کہ آج تک کوئی دوسرا حسین نہیں بن سکتا اور نہیں بن سکتا ہے۔ وہ قربانیاں، وہ عظیم عمل امام علی مقام نے انجام دیا۔ تو بہت سے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن یاد رکھیے دعویٰ کر دینا آسان ہوتا ہے، دعوے کو نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر اون ہے خدائی کا دعویٰ کیا، ایک گڑیا آتی ہے، دیکھیے دعوے بڑے آسان، اس کا نبھانا بڑا مشکل۔ ایک گڑیا آتی ہے اور کہتی ہے کہ تو خدا ہے، بولے ہاں میں خدا ہوں۔ بولے دلیل کیا ہے تو خدا ہے؟ بولے دیکھ میری داڑھی میں موتیاں، اصلی موتیاں پوری ہوئی ہیں، دیکھیے دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، بولے دیکھ میرے ہاتھ میں سونے کا کنگن ہے۔ پھر اپنے گلے کی جانب اشارہ کرتا ہے، دیکھ میرے گلے میں اصلی ہیروں کا ہار جڑا ہوا رکھا ہوا ہے۔ اپنی تاج کی جانب اشارہ کرتا ہے، اپنے تخت کی جانب اشارہ کرتا ہے، اپنی افواج کے جانب اشارہ کرتا ہے، یعنی تمام دنیاوی اشیاء کے جانب اشارہ کر کے وہ خدائی کی دلیلوں کو بڑھیا کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ بڑھیا نے مسکرا دی۔ جب اس نے مسکرا دی تو اپنے ہاتھوں میں ایک انگور، جو کھانے والا انگور ہوتا ہے، اس کا ایک خوشہ لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تیرے پاس بہت سے تو کہتا ہے کہ اختیارات ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اس خوشے کو تو سونے کا بنا کر مجھے دے دے۔ اب جیسے ہی گڑیا نے اسے کہی، اب یہ نہ تو نہیں کہہ سکتا ہے، دعویٰ تو کیا خدائی کا، اختیارات تو بتلا رہے تھے بہت سارے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے گڑیا کل آ جانا، اسے تو تشت میں رکھ دے۔ گڑیا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کل آ جاؤں، اسے تو سونے کا بنا کے دے دینا۔ اب یہ جب برخاست ہو چکا دربار لے کر کمرے میں انگور کو خوشے کو آتا ہے، بڑا پریشان، جیسے تیسے دن گزرا، شب آئی، شب آتی ہے تو نیند کہاں؟ خدائی کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن خدائی کے دعوے کو نبھانا بڑا مشکل، دلیلی تھی لیکن دلیلوں کو جمع کرنا، یکجا کرنا بڑا مشکل، بڑا پریشان۔ آدھی رات کو دق الباب ہوتا ہے، دروازے پہ کسی نے دستک کی، یہ پوچھتا ہے کون؟ آنے والا کہتا ہے بھائی تو خدا ہے، دروازے پر کون؟ تجھے یہی نہیں معلوم کون ہے دروازے پر؟ تو کہتا ہے کہ بھائی میں تیرا بھائی شیطان ہوں۔ بڑے خوشی خوشی دروازے کو کھولتا ہے، بولے تو منہ کیوں گرا کے کھڑا ہے؟ بولے کیا کروں، ایک گڑیا آئی تھی اور وہ یہ کہتی کہ تو خدا ہے تو اس انگور کے خوشے کو سونے کا بنا دے۔ بس بولے اتنی سی بات اور تو نہیں کر سکتا ہے؟ بولے نہیں میں اس پر قادر نہیں ہوں، اور اگر میں چاہوں
सुनारों को कह कर सोने का बनवाने, तो इतने अंगूर को सोने का बनाना अभी मुमकिन भी नहीं है। बोले ला मुझे दे। शैतान लेता है, इस तरह से रखता है और पता नहीं क्या पढ़कर फूकता है, पूरा सोने का बन जाता है। बोले ये कल ले, बुढ़िया आएंगे उसे दे देना, और जाने लगता है। वो बुलाता है फिरौन और कहते हैं कि थोड़ा रुक जा, शुक्रिया तो अदा कर दो। शैतान मुस्कुरा देता है, कहता है कि तू बड़ा बदबख्त है। पूछता है फिरौन उससे कि भाई तूने ये किस तरह से सोने का बना दिया, तेरे पास इतना इल्म है कि तूने इसे सोने का बना दिया। शैतान कहता है कि देख, मेरे पास खुदा ने इतना इल्म दिया है, इसके बावजूद मैंने खुदाई का दावा नहीं किया। तेरे पास कुछ भी इल्म नहीं है और तूने खुदाई का दावा कर दिया, और तू कहता है कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो उस हकीकी माबूद का शुक्रिया क्यों नहीं अदा करता? तो अज़ीज़ान गिरामी, बहुत से दावेदार इस मनासिब के मिलते हैं रिसालत के, बहुत से दावेदार हो सकता है वसीय पैगंबर के दावेदार नज़र आते हों, लेकिन दावेदार वही कामयाब होता है कि जो अपने दावे में बराबर इंसाफ कर सके, और वो चीज़ें कि जिसका सवाल आए और उसका जवाब वो दे सके। इसी तरह से हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शख्स है, यहूदी है, एक मुकाम पर पहुंचता है और वो उस मुकाम पर कहता है कि भाई आप इस्लाम के ज़िम्मेदार, आसान अल्फाज में कहूँ कि इस्लाम के ठेकेदार, मैं चाहता हूँ कि मेरे 2 सवाल, आप इन 2 सवालों के जवाब दे दीजिए। उन्होंने पूछा भाई पूछो क्या सवाल है। वो कहता है कि वो कौन सी चीज़ है जो हम देखते हैं। कुरान मजीद में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, वला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्क उतर तमाम चीज़ें कुरान मजीद में हैं। ये तुम्हारा दावा है और कुरान मजीद में आया भी है, तो बतला दो कि वो कौन सी चीज़ है कि जो कुरान मजीद में नहीं है और वो हम देखते हैं और कुरान मजीद में नहीं है। वो कौन सी चीज़ है जो हम देखते हैं और वो अल्लाह नहीं देखता है? वो कौन सी चीज़ कि जिसे हम देखते हैं और अल्लाह नहीं देखता है? और वो कौन सी चीज़ है कि जो कुरान मजीद में है? वो कौन सी चीज़ है जो कुरान में नहीं है? ये 2 सवाल तो उसने किए। वो कौन सी चीज़ है कि जो कुरान मजीद में नहीं है? और पहला सवाल ये था कि वो कौन सी चीज़ है कि जो अल्लाह नहीं देखता है मगर हम देखते हैं? वो मबहूत हो जाता है, बोले तू कुफ्र बक रहा है, दरबार से बाहर कर दिया जाता है। मुस्कुरा कर वो चल रहा है, मदीने की गलियों से गुजर रहा था। इतने में इत्तेफाकन हज़रत अली इब्न अबी तालिब से जैसे ही हज़रत अली से मुलाकात हो जाती है तो हज़रत अली ने उससे कहा कि मैं जानता हूँ तू कहाँ से आ रहा है, और ये भी जानता हूँ कि तूने सवाल क्या किया था। यहूदी मुस्कुरा के कहता है तो बस फिर आप जवाब भी जानते हो? बोले हाँ मैं जवाब भी जानता हूँ। यहूदी कहता है कि इनायत फरमाए दोनों सवालों के जवाब। अब हज़रत अली फरमाते हैं कि तूने पहला सवाल किया था कौन सी चीज़ है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता है? वो है ख्वाब। ख्वाब हम देखते हैं, अल्लाह नहीं देखता है, इसलिए कि खुदावंद ताला को नींद ही नहीं आती है। तो जो हम देखते हैं वह है ख्वाब, लेकिन अल्लाह ताला नहीं देखता है। और मौला फरमाते हैं कि दूसरा सवाल तूने किया था कि वो कौन सी चीज़ है जो कुरान मजीद में नहीं है? तो कुरान मजीद में एक ऐसी शय है कि जो है ही नहीं, वो है झूठ। दुरूग कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। किताब सच है, सादिक है, और तमाम बातें जो कुरान मजीद में वो तमाम की तमाम सच है। एक मरतबा यहूदी कहते हैं कि एक मेहरबानी और कर दीजिए, अपने हाथों को बढ़ाइए
جیسے علی مرتضیٰ ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں، وہ ہاتھوں پر بوسہ دیتا ہے اور بوسہ دے کر کہتا ہے کہ واقعاً اللہ کی گواہی میں دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ان کے برحق جانشین، میں آپ کے ہاتھوں پر ایمان لاتا ہوں اور یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری گواہی دیجیے گا قیامت کے میدان میں۔ عزیزان گرامی، واقعاً یہ افراد ہیں کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہدایت ہے، ان کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور اسی لیے آیا ہے ہم برابر اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی دعا کرتے ہیں۔ صراط مستقیم انعمت علیہم، جس کے اوپر خداوند تعالیٰ نے نعمت نازل کیا ہے، صراط الذین انعمت، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جس کے اوپر خداوند تعالیٰ نے نعمت نازل کی ہے۔ عزیزان گرامی، وہ نعمتوں والا راستہ کون سا ہے؟ وہ نعمتوں والا راستہ جس کو صاف الفاظ میں خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ ہجر 39ویں آیت ہے، 40ویں آیت ہے اور 41ویں آیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بڑی لمبی گفتگو ہے شیطان کی اور خداوند تعالیٰ کی۔ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا، خداوند تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، تو اس وقت خداوند تعالیٰ سے شیطان گفتگو کرتا ہے اور کچھ چیزیں طلب کرتا ہے۔ پہلی چیز عمر طلب کرتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہم تم نے عمر دیا، لیکن ایک مدت معلوم تک۔ دوسری چیز دیکھیے کون کون سی چیزیں طلب کی ہے شیطان نے، اسے ہمیں جاننا ہوگا اور ان ہر بات سے ہمیں محفوظ رہنا ہوگا۔ شیطان نے دوسری چیز جو طلب کی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ مجھے وہ قدرت عنایت فرما دے کہ میں انسان کی بدن میں سما جاؤں، گھس جاؤں، اور اس کے رگوں میں جیسا خون دوڑتا ہے ویسا میں گھس کر اس کی رگوں میں دوڑ سکوں۔ خدا نے یہ بھی اسے قوت عنایت فرمائی۔ آج یاد رکھیے گا وہ کب اور کون سا موقع ہوتا ہے کہ شیطان اس حربے کو استعمال کرتا ہے انسان کے لیے، سمجھنا ہوگا تاکہ اس حربے سے شیطان کے ہم محفوظ رہ سکیں۔ وہ موقع ہوتا ہے غصے کا۔ جب انسان غصے میں آ جاتا ہے تو شیطان یہ موقع تلاش ہی کرتے رہتا ہے کہ کب انسان غصے میں آ جائے۔ جیسے ہی غصے میں انسان آتا ہے، شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کے خون میں دوڑنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصہ آنے کے بعد ہیجانی کیفیت میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے، مسلسل انسان ہیجان سے ہیجان تر ہوتا چلا جاتا ہے، ہیجانی کیفیت بڑھتے چلی جاتی ہے، غصے سے غصے میں آنے شروع کرتا ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ چند چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا غصہ کنٹرول ہو جائے تو حضرت علی علیہ السلام ارشاد کہ سب سے پہلی چیز، اگر کسی کو غصہ آ جائے تو اگر وہ بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے، اور اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، یعنی اپنی پوزیشن کو تبدیل کر دے، پہلی چیز۔ اور اگر کسی کو غصہ آ جائے تو اپنے مقام سے ہٹ جائے، یعنی جس مقام پر وہ ہو وہاں سے ہٹ جائے۔ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو وہ پانی کا استعمال کر لے، یعنی وہ پانی پی لے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور سب سے اہم چیز شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے، مولا کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو وہ اپنے انگوٹھے کو دیکھنے لگے اس طرح، غصہ فوراً اس کا دفع ہو جائے گا۔ ان کاموں کو انسان انجام دے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جس پر انسان اگر عمل کرے تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو شیطان تھا کہ جو اللہ سے میں گفتگو، اس نے یہ قوتیں مانگا، جب قوتیں مل گئی تو دیکھیں شیطان کس طرح سے فریب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی وہ اکڑ رہا ہے۔ اللہ سے یہ مانگا وہ دیا، اللہ سے وہ مانگا وہ دیا، اللہ نے یہ عطا فرمایا، اللہ نے شیطان کو جب سب کچھ لے لیا اب کیا کہتا ہے؟ اور کیجیے گا کیا کہتا ہے؟ قالا رب بما اغویتنی لا ازینن لہم فی الارض، پروردگار چونکہ تو نے مجھے راستے سے الگ کر دیا ہے تو میں ان کے لیے دنیا میں ساز و سامان کو عمدہ کر دکھاؤں گا۔
لا أزينن لهم في الأرض، انسانوں کو ان کے لیے ساز و سامان کو بڑا بازینت کر دکھاؤں گا، اور اس کے بعد کیا کروں گا؟ لا اغوینہم اجمعین، اور ان سب کو ضرور بہکاؤں گا۔ یہ ہمارے لیے کہہ رہا ہے شیطان، انسانوں کو ضرور بہکاؤں گا، چیزوں کو بڑا اچھا کر دکھاؤں گا۔ یہ دو چیزیں شیطان نے کہا، اور اس کے بعد یہ کہہ لینے کے بعد اب شیطان نے دیکھا کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو میرے بہکنے میں نہیں آنے والے ہیں، تو اقرار بھی کرتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، بلکہ ان میں سے تیرے خاص بندے میرے بہکانے میں نہیں آئیں گے۔ پہلا چیلنج شیطان کا، اس کے بعد اقرار کہ تیرے خاص بندے بہکانے میں نہیں آئیں گے۔ جیسے ہی شیطان نے چیلنج کیا اور چیلنج کر لینے کے بعد شیطان نے اقرار کیا، تو خداوند تعالیٰ خاموش نہیں رہا، فوراً خداوند تعالیٰ نے اعلان کیا۔ غور سے سنیے گا اعلان کیا ہوتا ہے خداوند تعالیٰ کا۔ خداوند تعالیٰ نے فوراً اعلان کیا، قال ھذا صراط علی مستقیم، یہی واقعاً یہی سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص شیطان کے بہکانے میں نہ آتے ہوئے سیدھے راستے کو پکڑ لے تو وہ سیدھا راستہ ہی انسان کو اللہ تک لے جا سکتا ہے۔ آئیے اس آیت کے ذیل میں ہم کتب عامہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ مناقب خوارزمی میں قاری حسن بصری اس آیت کو یوں پڑھتے تھے۔ یہ قاری تھے حسن بصری، اس زمانے میں قرائے ہفت گانا 7 قاری الگ الگ قرأت کیا کرتے تھے۔ اس قرائے ہفت گانا میں قاری حسن بصری ہیں۔ وہ قاری حسن بصری اس آیت کو کیسا پڑھا کرتے تھے؟ غور کیجیے گا۔ ھذا، ابھی قرآن مجید میں یہ آیت اس طرح سے نہیں لکھی ہے، مگر قاری حسن بصری اس طرح سے پڑھا کرتے تھے، ھذا صراط علی مستقیم۔ یہ اور کیا کہتے ہیں وہ؟ اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صراط علی ابن ابی طالب ہے، اور اس کا دین سیدھا دین ہے، یعنی علی ابن ابی طالب کا دین سیدھا دین ہے، اور اس کا واسطہ، اس کا راستہ خدا کا راستہ ہے کہ جو خدا کے جانب لے جانے والا ہے۔ اور فرماتے ہیں بس ان کی پیروی کرو اور اسی کو تھامے رہو، کیونکہ اس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ یعنی یہ راستہ علی ابن ابی طالب کا۔ جب شیطان نے کہہ دیا کہ میں بہکاؤں گا، اور یہ بھی کہتا ہوا نظر آئے کہ مخلصین نہیں بہکیں گے، تو خداوند تعالیٰ قاری حسن بصری کے اعتبار سے، مناقب خوارزمی کے عبارت کے اعتبار سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ راہ علی ابن ابی طالب ہے، جس نے راہ علی ابن ابی طالب کو اختیار کر لیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہی راہ صراط مستقیم کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں خداوند تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا۔ وہ راہ کہ جو علی ابن ابی طالب کی ہے، کہ جو راہ وصی خدا کی ہے، کہ جو راہ ہدایت کی ہے، خداوند تعالیٰ اس راہ پر ہمیں گامزن رکھنا۔ خداوند تعالیٰ علی مرتضیٰ کے دامن کو ہمیشہ ہمارے لیے تھامے رکھنا۔ خداوند تعالیٰ ہمیں متمسک رکھنا محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ سے۔ خداوند تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دینا اور ہمارے اعمال کو قبول فرمانا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا، ان کے اول انصار میں شمار فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔